ایک دوست دوسرے سے بولا، تم نے وہ کہانی سنی ہوئی ہے؟ دوست نے جواب دیا، نہیں نہیں، میں نے دوسری کہانی سنی ہوئی ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ اس چیز کا ذکر نہ کرو جس کو دیکھا نہیں، اور اس کا بھی کیا تذکرہ جو کسی کو دکھلائی نہ جا سکے۔ زمین پر ہی مشرق و مغرب ہیں، آسمان پر مشارق و مغارب نہیں ہیں، آسمان بے جہت و بے سمت ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے نہیں ختم ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ آنکھ نہ ہو تو نظارے کا کیا قصور، حضوری قلب نہ ہو تو قرب حقیقی کا کیا مطلب، تمنائے سفر نہ ہو تو جزائے سفر کیا، دل مومن نہ ہو تو زبان کا کلمہ کس کام۔ منزل کا فیض ہی آمادہ سفر کرتا ہے، جس چیز کی آرزو ہے وہی چیز حاصل آرزو ہے، اور وہی خالق آرزو ہے، یعنی آرزو ہی حاصل آرزو ہے۔ حقیقت کے سفر میں ارادہ بھی حقیقت ہے، اور سفر بھی حقیقت۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو، لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ بے اعتدالی کی اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ انسان کو خوراک کی بجائے دوا کھانا پڑے۔ اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ دو انسانوں کے مابین ایسے الفاظ جو سننے والا سمجھے کہ سچ ہے اور کہنے والا جانتا ہو کہ جھوٹ ہے، خوشامد کہلاتے ہیں۔ بے رنگ زمین میں بے رنگ بیج اور بے رنگ پانی سے رنگ کیسے پیدا ہو گئے؟ تسلیم کے بعد امر کا منکر شیطان ہے۔ مسلمان کے لیے اہل قرآن ہونا ہی کافی نہیں، حامل قرآن مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کا مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن کا اصول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور قرآن کے اصول زندگی میں فرق نہیں، یہاں تک کہ نزول قرآن سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اصول قرآن کے مطابق تھی۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ یہی ہے کہ ہم کثیر المقاصد ہیں۔ آج کا انسان بیک وقت ہزارہ کام کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ کثیر وابستگی نے انسان کو مستقل مزاج نہیں رہنے دیا۔ آج کا آدمی کمپیوٹر کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ مشینی عمل سے مسلسل گزرنے والا انسان مشین کا حصہ بن گیا ہے، جذبات سے محروم، نہ آشنا، نہ محبت سے آشنا، نہ وفا سے باخبر، نہ غم سے گزرتا ہے، نہ خوشی کو جانتا ہے۔ آج کی ٹریجڈی یہی ہے کہ آج کوئی ٹریجڈی نہیں، سانحہ مر چکا ہے۔ آج کی زندگی میں نہ مرثیہ ہے نہ قصیدہ۔ انسان کئی زندگیاں گزار رہا ہے اور لازمی ہے کئی اموات دیکھ رہا ہے۔ کثیر المقاصد زندگی ہی بے مقصد زندگی ہو کر رہ جاتی ہے۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں، ہر ایک سے بے تعلق، اپنی ذات سے بھی لا تعلق ہو کر رہ گیا ہے۔ صرف شکل انسان کی قائم ہے، صفات سب بدل چکی ہیں۔ انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان جو تھا وہ نہیں ہے۔ شاید کسی حادثے میں انسان مر چکا ہے اور اب اس کا بھوت زندہ ہے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہیں، انسان خدا کا تصور ترک نہیں کر سکتا۔ منافقت انسان کو اللہ کے قرب سے محروم کر دیتی ہے۔ منافق وہ شخص بھی ہے جو اسلام سے پیار کرے اور مسلمانوں سے دشمنی۔ منافق وہ بھی ہے جس کے ظاہر باطن میں فرق ہو، خلوت جلوت میں فرق ہو، جس کی باتیں سچی ہوں اور وعدے جھوٹے ہوں، جو دشمنوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرے اور دوستوں کی ہنسی اڑائے، جو محسن کے ساتھ وفا نہ کرے، جو انسان کا شکر نہ ادا کرے اور خدا کی تعریفیں کرے، جو امانت کی حفاظت نہ کر سکے، جس کو اپنے سے بہتر کوئی انسان نظر نہ آئے، جو اپنے دماغ کو سب سے بڑا دماغ سمجھے، جو یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ جب چاہے مکڑی کے کمزور جالے سے بھی ایک طاقتور دلیل پیدا فرما سکتا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکی نہ دو، ان سے نرم الفاظ میں بات کرو، ان کے بڑھاپے میں ان کی ایسے خدمت کرو جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ آج یہ حکم آپ کے لیے ہے، کل یہی حکم آپ کی اولاد کے لیے ہوگا۔ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے اور ہماری ضرورت کچھ اور۔ خیال کسی اور محفل کا ہے اور ہماری محفل کسی اور خیال کی ہے۔ اگر ہمارا دوست ہمارا ہم عقیدہ نہیں تو کون کس سے وفا کرے گا اور کون کس کا گلہ کرے گا؟ عقیدہ چن لینے کے بعد انداز زندگی اور احباب کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ بغیر روزہ کے افطاریاں اور روزے کے باوجود حرام شے سے افطاری سب گمراہی کی دلیلیں ہیں۔ اسلام سے مذاق ہے، اسلامی ڈرامے اور ڈرامے کا اسلام۔ اللہ کا خوف چاہیے، نہ جانے کب کیا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کبھی یوم حساب میں اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے اور جلالت کبریا سے خوف و لرزہ طاری بھی ہو تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی شفاعت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اب احتساب میرے گناہوں کا چھوڑیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہماری تمام صفات ہمیں کامیابی تک نہیں لے جا سکتی۔ ہر انسان میں ایک خاص صفت موجود ہوتی ہے جس کو اگر پروان چڑھایا جائے تو وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہی صفت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے کیسے اور کسی نے کیسے کیا کیا کچھ کیا۔ کچھ لوگ صرف عبادت پر زور دیتے رہے اور کچھ لوگ صرف خدمت خلق پر، کچھ حضرات راتوں کو جاگتے رہے، کچھ درویش صرف سفر کرتے رہے، کسی نے شاعری کو ذریعہ ابلاغ بنایا، کسی نے نثر میں بات کی، کوئی اشاروں سے بات کرتا رہا، اور کچھ لوگ مدت تک خاموش رہے اور اس خاموشی میں جمال گفتگو پیدا کرتے رہے۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، یہ قدرت کی عطا ہے۔ کوئی طالب، کوئی مطلوب، کوئی استاد، کوئی شاگرد، کوئی شیخ، کوئی مرید، کوئی منزل نما، کوئی نشان راہ، کوئی سیلانی، بلکہ کوئی جہاں گشت، کوئی مکانی اور کوئی لامکانی، کوئی ناز، کوئی نیاز، کوئی نیازی بے نیاز، کوئی فخر کون و مکان، کوئی شہباز لامکاں، کوئی دست حق باطل شکن، کوئی سجدہ نیاز، کوئی صاحب رسول، کوئی نائب رسول، کوئی غوث الثقلین، کوئی قدوت السالکین، کوئی ضبط العارفین، کوئی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کوئی زہد الانبیاء، کوئی محبوب الہی۔ غرض یہ کہ کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ، ہر ایک کے انداز جدا، عطا جدا، طریقہ تعلیم جدا۔ کہیں قوالی ہو رہی ہے، کہیں سما کو حرام کہا جا رہا ہے۔ اصل میں سب سچ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اب پورا ہاتھی دیکھنے کا وقت ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم کلمے کی وحدت پر، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے ایک عظیم وحدت میں اکٹھے ہو جائیں۔ راستے کے لطف الگ ہیں، لیکن مدعا اور منزل ایک ہے۔ شریعت ہی واضح اور مکمل راستہ ہے۔ مل کر سفر شروع کریں، قوم ترقی کر جائے گی۔